وہ جیسے ہی باہر نکلا، اس نے پیزا بوائے کو پیزا ڈیلیور کرتے دیکھ وہیں اپنے قدم روک لیے۔ مناہل چپکے سے پیزا اندر لیے جا رہی تھی کہ شاہزر نے اسے کلائی سے تھام لیا۔ شرم نہیں آتی؟ اتنی بڑی ہو گئی ہو اور روزے کی حالت میں یہ پیزے آرڈر کر کے کھا رہی ہو؟ کیا ہو گیا ہے شاہ بھائی؟ آہستہ بولیں۔ بی جان نے سن لیا تو قیامت آ جانی۔ پومن میں نہ آئی۔ میرا روزہ نہیں ہے۔ وہ سر جھکا گئی۔ کیوں؟ کیوں نہیں رکھا؟ آپ کو نہیں بتا سکتی، یہ ہم لڑکیوں کا سیکرٹ ہے۔ مجھے بتاؤ، میں من کون ہوں تمہارا؟ روب سے کہا تو مناہل اس کے کان میں گھس کے بولتی بھاگنے لگی کہ شاہزر نے اسے واپس اپنی طرف کھینچا۔ وہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ گزر رہا تھا، اور حویلی نما اس وسیع و عریض گھر میں تو جیسے ابھی سے عید کا سماں تھا۔ ہر طرف ایک عجیب سی گہما گہمی تھی۔ کچن سے آتی نت نئے اور مزیدار کھانوں کی خوشبوئیں، ملازمین کی دوڑ دھوپ اور ڈرائنگ روم کی سجاوٹ چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ آج اس گھر میں کوئی بہت ہی خاص مہمان آنے والا ہے۔ یہ مہمان کوئی اور نہیں بلکہ اس خاندان کا سب سے بڑا، سب سے لاڈلا اور بی جان کی آنکھوں کا تارا شاہزر ملک تھا، جو پورے 8 سال کے طویل اور صبر آزما عرصے کے بعد دبئی سے اپنے وطن، اپنے گھر واپس آ رہا تھا۔ 8 سال پہلے کا وہ 19 سالہ لاابالی سا لڑکا اب 27 سال کا ایک انتہائی خوبرو، وجیح اور کامیاب بزنس مین بن چکا تھا، جس کے نام اور دولت کا ڈنکا دبئی کی بڑی بڑی مارکیٹوں میں بجتا تھا۔ بی جان جو اس گھر کی سب سے بڑی اور با اختیار ہستی تھی، ان کی خوشی دیدنی تھی۔ انہوں نے پوتے کی آمد کی خوشی میں پورے گھر کو دلہن کی طرح سجانے کا حکم دے رکھا تھا، لیکن اس گھر میں خوشی کے ساتھ ساتھ ایک اور ہی طرح کا دلچسپ اور خاموش مقابلہ بھی چل رہا تھا۔ گھر میں موجود تمام رشتہ دار خواتین، جن میں خاص طور پر شاہزر کی بڑی پھپھو ندا اور خالائیں شامل تھیں، اپنی اپنی جوان بیٹیوں کو نت نئے قیمتی اور چمکیلے جوڑوں میں سجا سنوار کر پیش کرنے کی تیاریوں میں دیوانی ہوئی جا رہی تھی۔ ہر ماں کی یہی خواہش اور دلی کوشش تھی کہ دبئی سے پلٹنے والا اس کروڑ پتی ہینڈسم اور کموارے نوجوان کی نظر کسی طرح ان کی بیٹی پر پڑ جائے اور وہ اسے اپنی دلہن بنا لے۔ وہ لڑکیاں بھی کسی رنگ برنگی تتلیوں کی طرح پورے گھر میں چہکتی پھر رہی تھیں۔ ان کے میک اپ اور سٹائلز کسی فیشن شو کے ماڈلز کو مات دے رہے تھے، اور وہ سب بے تابی سے شہزادے کی راہ تک رہی تھی تاکہ اپنے حسن کے جلووں سے اسے گھائل کر سکے۔ اچانک باہر پورچ میں ایک شاندار سیاہ رنگ کی مہنگی ترین لینڈ کروزر آ کر رکی، اور ڈرائیور نے پھرتی سے اتر کر پچھلا دروازہ کھولا۔ گاڑی سے باہر قدم رکھنے والا شخص ایسا تھا کہ اسے دیکھتے ہی آس پاس موجود ہر آنکھ ٹھہر سی گئی اور دلوں کی دھڑکنیں بے ساختہ تیز ہو گئیں۔ شاہزر ملک نے سیاہ رنگ کا انتہائی قیمتی شلوار قمیض پہن رکھا تھا، جس کے ساتھ اس کے موٹے اور گھنے بالوں کا سٹائل اس کی مردانہ وجاہت میں بے پناہ اضافہ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا روب، کشش اور متانت تھی جو اس کی شخصیت کو مزید پراسرار اور دلکش بنا رہی تھی۔ اس کے چہرے کا روب اور آنکھوں کی گہرائی ایسی تھی کہ گھر کی وہ تمام بناوٹی تتلیاں جو اسے لبھانے کے لیے کھڑی تھیں، اسے دیکھتے ہی اپنے ہوش گنوا بیٹھیں اور دل تھام کر رہ گئیں۔ شاہزر نے اپنی کالی اینک اتاری اور چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ سجاتے ہوئے حویلی کے بڑے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا تو پورا گھر رشتہ دار، چاچا، ماموں سب کی طرف دیوانہ وار لپکے، ہر کوئی اسے گلے لگانے اور اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بے چین تھا۔ بی جان تو روتے ہوئے آگے بڑھی اور اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کا ماتھا اور گال چومنے لگی۔ شاہزر نہایت ادب، جھکاؤ اور محبت سے سب سے مل رہا تھا اور بڑوں کے ہاتھ چوم رہا تھا۔ اسی دوران ان سجی سنوری لڑکیوں نے بھی آگے بڑھ کر بڑے ناز و انداز اور اداؤں سے اسے سلام کیا اور اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی کوشش کی، لیکن شاہزر جو دبئی کی ماڈرن، حسین اور سمارٹ ترین لڑکیوں کو جھرمٹ میں رہ چکا تھا اور ان کے حسن کو ٹھکرا چکا تھا، اس کی اس اوور ایکٹنگ اور بناوٹ پر محض ایک سرسری اور اخلاقی نظر ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ اسے ان کی ان اداؤں میں ذرا برابر بھی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ سب سے مل کر مسکرا تو رہا تھا، لیکن اس کی گہری اور متلاشی نگاہیں اس پورے ہجوم اور شور شرابے کو نظر انداز کرتے ہوئے حویلی کے دالانوں، سیڑھیوں، بند دروازوں اور چھجوں پر کسی اور ہی کو ڈھونڈ رہی تھی، کوئی ایسا جو اس بھیڑ میں موجود نہیں تھا۔ سب کی نظریں اور توجہ شاہزر پر جمی تھی، لیکن شاہزر کی بے چین نظریں اس ایک معصوم، سادی اور بھولی بھالی سی صورت کی تلاش میں
میں تھی جسے وہ 8 سال پہلے ایک 11 سال کی چھوٹی سی بچی کے روم میں روتا ہوا چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، آخر وہ چھوئی موئی سی لڑکی ان تتلیوں کے ہجوم میں کہیں چھپ کر کیوں بیٹھ گئی ہے؟ اور کیا وہ شاہزر کے اس بدلے ہوئے اور روبدہ روپ کو پہچان پائے گی یا اسے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح ڈر کر بھاگ جائے گی؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب اسے تب ملنے والا تھا جب ان دونوں کا 8 سال بعد پہلا اور دھماکے دار ٹکراؤ ہونا تھا۔ رمضان المبارک کی ان مبارک اور بابرکت ساعتوں میں شاہزر کی واپسی نے پورے خاندان میں جیسے عید سے پہلے ہی عید کا سماں پیدا کر دیا تھا۔ روزانہ کسی نہ کسی چچا، تایا یا پھپھو کی طرف شاندار افطار پارٹیاں اور پرتکلف دعوتوں کا ایک ایسا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا جس میں شاہزر ملک کو ایک VIP اور مہمان خصوصی کا درجہ حاصل تھا۔ لیکن ان دعوتوں کا اصل مقصد روزے اور افطار کا ثواب کمانے سے زیادہ شاہزر کی توجہ حاصل کرنا تھا۔ ڈرائنگ روم سے پیچھے دسترخوانوں سے زیادہ سجے سنورے چہرے نظر آ رہے تھے، خاص طور پر شاہزر کی بڑی پھپھو ندا اور خالہ نادیہ کی بیٹیاں تو جیسے بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر سیدھی ان دعوتوں میں آ جاتی تھیں۔ ان کے بھاری اور زرق برق لباس، تیز پرفیومز کی خوشبو، اڑا دینے والی خوشبوئیں اور چہروں پر تھوپا گیا مہنگا میک اپ ان کی اس بے تابی کا منہ بولتا ثبوت تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس کروڑ پتی بزنس مین کزن کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا لے۔ وہ تتلیوں کی طرح شاہزر کے ارد گرد منڈلاتی، کوئی اسے اپنے ہاتھ سے جوس کا گلاس پیش کرنے کے بہانے اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتی، تو کوئی اپنی نت نئی ادائیں دکھاتے ہوئے اسے دبئی کی زندگی کے بارے میں بے تکے سوالات کرتی۔ مگر شاہزر جو دبئی جیسی ماڈرن، گلیمرس اور پروفیشنل دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک حسین، سمارٹ اور پر اعتماد لڑکیوں کو دیکھ چکا تھا، ان کزنز کی اس سستی، کھوکھلی اور زبردستی کی بناوٹ کو دیکھ کر اندر ہی اندر شدید کوفت کا شکار ہو رہا تھا۔ اسے ان کی یہ اوور ایکٹنگ زہر لگ رہی تھی۔ وہ بظاہر ہونٹوں پر ایک اخلاقی اور سپار سی مسکراہٹ سجائے ان کی ہاں میں ہاں ملا تو رہا تھا، لیکن اس کا دل اس شور شرابے، چھوٹی جھوٹی ہنسی اور دکھاوے کی دنیا سے کوسوں دور اس ایک معصوم چہرے کو ڈھونڈ رہا تھا جو اس پورے ہجوم میں اسے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ مناہل تھی، اس کی سب سے چھوٹی اور وفات پا جانے والی پھپھو کی یتیم بیٹی، جیسے ہی بی جان نے اپنے سائے میں بالکل اپنی سگی بیٹیوں کی طرح پالا تھا۔ شاہزر جب 8 سال پہلے اپنا کیریئر بنانے دبئی گیا تھا تو مناہل صرف 11 سال کی ایک شرارتی، چلبلی اور روندو سی بچی تھی جو روتے ہوئے اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی تھی کہ شاہزر بھائی مت جائیں۔ آج 8 سال بعد شاہزر کی متلاشی نظریں اس پرانی معصومیت کو تلاش کر رہی تھی۔ ایک شام افطاری کے بعد جب لاؤنج میں کہکوں اور گپ شپ کا طوفان برپا تھا اور ماڈلز بنی وہ کزن شاہزر کو گھیرنے کے ایک اور ناکام کوشش کر رہی تھی، تو وہ ان سب کی نظروں سے بچتا ہوا فون سننے کا بہانہ کر کے چپکے سے حویلی کی اوپری منزل کی طرف نکل گیا تاکہ اس دم گھٹن دینے والے ماحول سے کچھ دیر کا سکون لے سکے۔ وہ چھت کی طرف جانے والی سیڑھیوں کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اچانک اس کے قدم وہیں فرش پر جم گئے اور اس کی گہری سی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور حیرانی ابھری۔ سامنے کھلی چھت کی ریلنگ کے پاس ایک لڑکی کھڑی تھی جس نے انتہائی سادہ سا سفید اور ہلکے نیلے رنگ کا سوتی لباس پہن رکھا تھا۔ بغیر کسی میک اپ کے اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح دمک رہا تھا۔ اس کے لمبے سیاہ بال کمر تک بکھرے تھے اور وہ ہوا سے اڑتے اپنے دوپٹے کو سنبھالتے ہوئے آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی سادگی، پاکیزگی اور بلا کی خوبصورتی نے شاہزر کو جیسے کسی سحر میں جکڑ لیا۔ وہ پلک جھپکنا بھی بھول گیا۔ یہ وہی 11 سال کی چھوٹی سی روتی دھوتی مناہل تھی جو آج 19 سال کی ایک مکمل باحیا اور دلکش جوشیزہ بن چکی تھی، جس کے قدرتی اور بے ساختہ حسن کے آگے نیچے بیٹھی تمام ماڈلز کزن کی بناوٹ خاک لگ رہی تھی۔ شاہزر کے ہونٹوں پر ایک بے ساختہ اور گہری مسکراہٹ ابھری۔ وہ دمے قدموں چلتا ہوا اس کے بالکل پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا اور ایک ایسی دلکش اور شرارتی آواز میں بولا جس نے مناہل کے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑا دی۔ آسمان پر چاند ڈھونڈ رہی ہو یا دبئی والے شاہ بھائی کی واپسی کا شکرانہ ادا کر رہی ہو چھوٹی؟ مناہل جو اپنی ہی دھن میں مگن تھی، اس جانی پہچانی مگر بھاری اور روبدار مردانہ آواز کو اتنے قریب سے سن کر یوں چونکی جیسے کسی نے اسے گہری نیند سے جگا دیا ہو۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئیں اور وہ گھبرا کر پلٹی تو سیدھا سامنے کھڑے شاہزر کی مسکراتی ہوئی قاتل نگاہوں کا نشانہ بن گئی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ 8 سال بعد اپنے اس سخت گیر، ہینڈسم اور بدلے ہوئے کزن کو اس قدر قریب دیکھ کر اس چھوئی موئی سی اور شرمیلی مناہل کا کیا حال ہونے والا تھا اور وہ اس کا سامنا کیسے کرنے والی تھی۔
چھت کی ٹھنڈی ہوا، آسمان پر چمکتے ستارے اور نیچے سے آتی مہمانوں کے شور کی مدھم آوازوں کے بیچ شاہزادے کی بھاری اور رعبدار آواز سن کر مناہر ایسے اچھلی جیسے کسی نے اسے گہری نیند سے جگا دیا ہو۔ اس نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کا سانس جیسے حلق میں اٹک کر رہ گیا۔ شاہزر جو اس سے 8 سال پہلے 2 چوٹیوں اور روتی ہوئی ناک کے ساتھ ایک 11 سالہ بچی کے روم میں چھوڑ کر گیا تھا، آج اسے ایک مکمل باحیا اور قیامت خیز حسن کے مالک دوشیزہ کے روم میں دیکھ کر جیسے پلک جھپکنا ہی بھول گیا۔ مناہر کی بڑی بڑی سی آنکھوں میں حیرت، شرم اور گھبراہٹ کا ایک ایسا طوفان تھا جس نے شاہزر کے دل کی دھڑکنوں کی زندگی میں پہلی بار بے ترتیب کر دیا تھا۔ شاہزر نے اپنی نگاہیں کے زاویے کو اس کے معصوم چہرے پر مرکوز رکھتے ہوئے ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیا ہوا مناہر، اپنے شاہ بھائی کو پہچانا نہیں؟ یا دبئی سے آنے کے بعد میں کچھ زیادہ ہی ہینڈسم ہو گیا، یوں کہ تم ایسے بت بنی کھڑی ہو؟ مناہر کا چہرہ شرم سے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ وہ جو بچپن میں اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر رویا کرتی تھی، آج اس کی گہری اور متلاشی آنکھوں کا سامنا کرنے سے بھی کترانے لگی۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ سر پر درست کیا اور نظریں جھکا کر ہکلاتے ہوئے بولی، شاہ بھائی، آپ کب آئے؟ بی جان تو آپ کا نیچے انتظار کر رہی ہیں۔ شاہزادے نے ایک قدم اور اس کی طرف بڑھایا اور چہرے پر وہی شرارتی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا، بی جان تو انتظار کر رہی ہیں، مگر تم یہاں اکیلی چھت پر کیا کر رہی ہو؟ نیچے تو تتلیوں کا میلہ لگا ہے اور تم یہاں چھپ کر کہیں میری یاد میں تو نہیں کھوئی ہوئی؟ چھوٹی مناہر، جو پہلے اس کی مردانہ وجاہت اور قریب آنے سے گھبرا رہی تھی، اس کی اس اچانک آواز اور بے تکلفانہ شرارت پر مزید بوکھلا گئی اور میں نیچے جا رہی ہوں کہتی ہوئی تیزی سے اس کے پاس سے گزر کر سیڑھیوں کی طرف بھاگ گئی۔ ہوا میں اس کے لباس سے اٹھنے والے عطر کی بھینی بھینی خوشبو اور اس کی چوڑیوں کی جلت رنگ شاہزادے کو وہیں چھت پر مسکرانے اور پلٹ کر اسے دیکھنے پر مجبور کر گئی۔ وہ دیر تک اس راستے کو دیکھتا رہا جہاں سے وہ بھی ہرنی کی طرح کلانچے بھرتی گزری۔ اس کا دل جو دنیا کی حسین ترین اور ماڈرن لڑکیوں کو دیکھ کر بھی نہیں دھڑکا تھا، آج اس سادی سی یتیم اور بی جان کے سائے میں پلی مناہر کی ایک جھلک اور حیا پر پوری طرح ہار چکا تھا۔ لیکن ان دونوں کی اس خوبصورت، انوکھی اور خاموش سی ملاقات کے دوران انہیں اس بات کی بالکل بھی خبر نہیں تھی کہ چھت کے دوسرے کونے میں بنی بالکنی سے کوئی ان دونوں کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ اس گھر کی سب سے بااختیار ہستی بی جان تھی، جو اپنی سب سے چھوٹی اور وفات پا جانے والی بیٹی کی اس یتیم نشانی کو ہمیشہ سے سب سے زیادہ چاہتی تھی۔ بی جان نے جب اپنے مغرور اور خوبرو پوتے شاہزر کی آنکھوں میں مناہر کے لیے وہ خاص چمک، دیوانگی اور نرمی دیکھی جو اس نے نیچے ڈرائنگ روم میں بیٹھی کسی بھی سجی سنوری کزن کے لیے نہیں دکھائی، تو بی جان کے نورانی چہرے پر ایک انتہائی معنی خیز، گہری اور پرسکون مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ ندا اور نادیہ جیسی چالاک بیٹیوں کی نیتوں کو بہت اچھی طرح جانتی تھی، جو اپنے بیٹیوں کو شاہزر کے گلے ملنے کے لیے بے تاب تھی، لیکن بی جان مناہر جیسی پاکیزہ اور معصوم بچی کے لیے شاہزر سے بہتر کوئی جیون ساتھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر شکرانے کے انداز میں آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں ایک ایسا اٹل اور حتمی فیصلہ کر لیا جس کی بھنک کبھی گھر میں کسی کو نہیں تھی۔ ایک ایسا فیصلہ جو کل صبح اس حویلی میں کسی بڑے بم کی طرح گرنے والا تھا اور خاص طور پر ان بڑی پھپھوؤں اور خالاؤں کی امیدوں کے محل کو زمین بوس کرنے والا تھا، جو شاہزر کو اپنا دماغ بنانے کے سنہرے خواب دیکھ رہی تھی۔ یہ اس محبت کی پہلی سیڑھی تھی جسے بی جان اپنے ہاتھوں سے مکمل کرنے والی تھی۔ رمضان المبارک کا 26واں روزہ افطار ہونے کے بعد حویلی کے اس پرشکوہ اور وسیع ڈرائنگ روم میں چائے کے دور چل رہے تھے، جہاں پورا خاندان اکٹھا تھا اور حسب معمول وہ تمام سجی سنوری کزن اور خالائیں شاہزر کی توجہ کا مرکز بننے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی تھی، مگر شاہزر کی گہری اور متلاشی نگاہیں تو اس ہجوم میں بھی صرف ایک سادہ سی اور خاموش بیٹھی مناہر کا طواف کر رہی تھی، جو نظریں جھکائے اپنے دوپٹے کے پلو سے کھیر رہی تھی۔ ماحول میں ایک ہلکی پھلکی سی گہما گہمی اور کہکوں کا شور تھا کہ اچانک حویلی کی سب سے با اختیار ہستی بی جان نے اپنے گلے کو صاف کرتے ہوئے اپنے مخصوص اور رعبدار لہجے میں سب کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ ان کے چہرے پہ ایک عجیب سی سنجیدگی اور فیصلہ کن تاثر دیکھ کر پورے ڈرائنگ روم میں جیسے یکدم پن ڈراپ سناٹا چھا گیا اور سب کی نظریں سوالیہ نشان بن کر بی جان کے نورانی چہرے پر جم گئیں۔ شاہزر کی بڑی پھپھو ندا اور خالہ نادیہ کے دل تو خوشی اور امید سے زور زور سے دھڑکنے لگے، کیونکہ انہیں پورا یقین تھا کہ بی جان آج پورے خاندان کے سامنے شاہزر کے لیے ان کی کسی ماڈل جیسی بیٹی کا رشتہ مانگنے والی ہیں اور ان کی لاٹری لگنے والی ہے۔ بی جان نے گہری سانس لی، اپنی اینک کو درست کیا اور ایک ایسا اعلان کیا جس نے ڈرائنگ روم میں موجود ہر شخص کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ انہوں نے انتہائی پروقار اور اٹل لہجے میں کہا،
میں نے اپنے پوتے شاہزر کے لیے جیون ساتھی چن لیا اور میرا فیصلہ یہ ہے کہ اگر 27ویں شب کی بابرکت کھڑیوں میں شاہزر کا نکاح میری سب سے چھوٹی اور لاڈلی نواسی مناہر سے ہوگا۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ ان تمام تتلیوں اور ان کی ماؤں کے ارمانوں پر گرنے والی بجلیاں تھیں۔ ندا اور نادیہ کے چہروں کا رنگ ایسے اڑ گیا جیسے کسی نے ان کا سارا خون نچوڑ لیا ہو، اور سجی سنوری لڑکیاں جو کچھ دیر پہلے تک ہواؤں میں اڑ رہی تھیں اب بت بنی بیٹھی تھی۔ دوسری طرف مناہر کے ہاتھ سے چائے کی پیالی چھوٹتے چھوٹتے بچی، اس کی بڑی بڑی معصوم آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں اور اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا پستیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ بے یقینی سے کبھی بی جان کو دیکھتی تو کبھی شاہزر کو، لیکن ان سب حیران اور پریشان چہروں کے بیچ اگر کوئی شخص دل کی گہرائیوں سے خوش اور مطمئن تھا تو وہ شاہزر ملک تھا۔ اس کے چہرے پر بظاہر ایک سنجیدگی اور احترام کا پردہ تھا، مگر اندر ہی نہیں اندر اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا، کیونکہ بیجا نے بنا کہے اس کے دل کی وہ مراد پوری کر دی تھی جس کا اظہار وہ خود کرنے سے کتراتا تھا۔ اسے مناہر جیسی پاکیزہ، سادی اور ہر قسم کی بناوٹ سے پاک لڑکی سے بہتر کوئی ہمسفر نہیں مل سکتا تھا۔ کمرے میں ابھی اس حیرت و شوق کا گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا کہ اچانک اس طوفان نے سر اٹھایا جس کا ڈر تھا۔ شاہزر کی بڑی پھپھو ندا سے یہ صدمہ اور اپنی بیٹیوں کی یہ کھلی توہین برداشت نہ ہو سکی۔ وہ غصے سے کانپتے ہوئے اپنی جگہ سے جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور ان کی چیختی ہوئی آواز نے حویلی کا دورہ دیوار ہلا دیا۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا اماں، آپ ایسا اندھیرا کیسے کر سکتی ہیں؟ اس یتیم اور 2 کوڑی کی لڑکی میں آخر ایسا کیا سرخاب پڑ لگا ہے جو آپ نے میری اتنی پڑھی لکھی اور خوبصورت بیٹیوں کو نظر انداز کر کے اس شاہزر کے گلے مر دیا؟ میں اس کھلے ظلم اور اس نکاح کو کبھی تسلیم نہیں کروں گی۔ ندا پھپھو کے ان زہریلے اور دل چیر دینے والے الفاظ نے جہاں مناہر کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگا دی، وہیں شاہزر کے سیاہ آنکھوں میں خطرناک غصے کی چنگاری بھڑکا دی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ شاہزر اپنی اس ہونے والی چھوٹی موٹی چھوئی موئی سی دلہن کو اس سرعام بےعزتی پر کیا رد عمل دینے والا تھا، اور بی جان کی اس حویلی میں اس بغاوت کا انجام کیا ہونے والا تھا۔ ندا پھپھو کے ان زہریلے، تیز اور بے رحم الفاظ نے جیسے حویلی کے اس پرسکون ڈرائنگ روم میں ایک خوفناک بم پھوڑ دیا تھا، اور ہر طرف ایک دم گھونٹ دینے والی خاموشی چھا گئی تھی جس میں صرف مناہر کی دبی دبی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ معصوم سی لڑکی جس نے بچپن میں ہی اپنے ماں باپ کا سایہ کھو دیا تھا، آج بھرے مجمع میں اپنی ہی سگی بڑی پھپھو کے منہ سے خود کو 2 کوڑی کی یتیم سن کر جیسے اندر تک ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی اور وہ اپنے چہرے کو دوپٹے میں چھپائے بے بسی سے رو رہی تھی۔ شاہزر جو ابھی کچھ دیر پہلے تک بی جان کے اس اچانک اور خوبصورت فیصلے پر دل ہی دل میں خوشی سے سرشار تھا، اب اس کے چہرے کا رنگ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس کی گردن کی رگیں تن گئی تھیں اور اس کی وہ متلاشی نگاہیں جن میں مناہر کے لیے ایک نرمی اور دیوانگی تھی، اب ندا پھپھو کو یوں گھور رہی تھی جیسے کوئی بھوکا شیر اپنے شکار کو چیر پھاڑنے والا ہو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھنے ہی والا تھا کہ اس کے والد جو ایک انتہائی بردبار اور سلجھ انسان تھے، انہوں نے جلدی سے آگے بڑھ کر ندا پھپھو کو ٹوکتے ہوئے کہا، خدا کا خوف کریں ندا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ مناہر ہماری بچی ہے، ہماری عزت ہے، اور بیجا نے جو فیصلہ کیا ہے وہ پتھر پر لکیر ہے۔ آپ کو اس طرح ہماری بیٹی کا دل دکھانے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ لیکن ندا پھپھو جن پر اپنی بیٹیوں کے مسترد ہونے کا صدمہ اور غصہ سوار تھا، وہ کہاں چپ رہنے والی تھی۔ وہ مزید اونچی آواز میں چلائیں، عزت؟ کیسی عزت بھائی جان؟ اب سب اندھے ہو گئے ہیں۔ اس یتیم کی محبت میں میری بیٹیوں سے زیادہ حقدار کوئی نہیں تھا شاہزر کا۔ میں اس ذلت کو کبھی برداشت نہیں کروں گی اور نہ ہی کل اس نام نہاد نکاح میں شریک ہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بیٹیوں کا ہاتھ پکڑ کر طوفان کی طرح وہاں سے نکل گئیں اور ان کے پیچھے نادیہ خالہ بھی منہ بناتے ہوئے چل پڑی۔ ان کے جانے کے بعد ڈرائنگ روم میں ایک بوجھل سی اداسی چھا گئی۔ بیجا نے گہری سانس لی اور اپنے پروکار لیکن دکھی لہجے میں کہا، جانے دو انہیں، جو نصیب سے لڑنا چاہتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ میرا فیصلہ اٹل ہے اور کل مناہر اور شاہزر کا نکاح اسی سادگی اور برکت کے ساتھ ہوگا۔ مناہر جو روتے روتے نڈال ہو چکی تھی، وہ مزید وہاں بیٹھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اٹھ کر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور دروازہ بند کر کے بستر پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ادھر شاہزر کا دل اس کی سسکیوں پر کٹ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ہونے والی دلہن، اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت، اس طرح روتے ہوئے اپنا وقت گزارے۔ رات کافی بید چکی تھی۔ مناہر اندھیرے کمرے میں بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی آنسو بہا رہی تھی کہ اچانک اس کے کمرے کی کھڑکی پر ایک ہلکی سی دستک ہوئی۔
اس نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھا کر دیکھا تو کھڑکی کے شیشے کے اس پار شاہزر کھڑا تھا۔ رات کی تاریکی میں اس کی سیاہ آنکھیں عجیب سی چمک دے رہی تھیں۔ منال گھبرا کر اٹھی اور جلدی سے دوپٹہ اوڑھ کر کھڑکی کے پاس آ گئی۔ اسے کانپتے ہاتھوں سے شیشہ تھوڑا سا سرکایا تو شاہزر نے ایک مسکراتی ہوئی نظر اس کے سوجے ہوئے اور آنسوؤں سے تر چہرے پر ڈالی اور بنا کچھ کہے ایک سفید ٹیشو پیپر اور ایک چھوٹی سی تہہ کی ہوئی چٹ اندر پھینک دی۔ منال حیرت سے اس چٹ کو دیکھنے لگی اور پھر شاہزر کی طرف پلٹی تو وہ ایک شرارتی مسکراہٹ اور آنکھ مار کر وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ منال نے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ چٹ کھولی۔ اس پر شاہزر کی خوبصورت لکھائی میں صرف ایک جملہ لکھا تھا، ان موتیوں کو ضائع مت کرو منال، یہ مجھے بہت عزیز ہے اور کل کے لیے تیار رہنا، میری یتیم نہیں، میری ملکہ۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی منال کے دل کی دنیا جیسے زیر و زبر ہو گئی۔ اس کے لبوں پر پہلی بار ایک شرمیلی اور دلکش مسکراہٹ ابھری اور اس نے وہ چٹ اپنے سینے سے لگا لی۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب یعنی لیلۃ القدر کی وہ انتہائی بابرکت، نورانی اور روح پرور گھڑی آ پہنچی تھی جس کا بی جان نے اپنی لاڈلی اور یتیم نواسی کے لیے انتخاب کیا تھا۔ حویلی میں کل رات نیتا پھپھو کے ہنگامے اور بغاوت کے بعد جو بوجھل پن اور اداسی چھا گئی تھی وہ آج افطاری کے بعد ایک عجیب سی الہی سکون اور خوشی میں بدل چکی تھی۔ ڈرائنگ روم کو سفید موتی اور گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا اور فضا میں عود اور لوہان کی مسحور خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ منال جیسے بی جان نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا، وہ کسی بھاری برکن اور زرق پر عروسی جوڑے کی بجائے ایک انتہائی سادہ مگر دلکش سفید رنگ کے سوتی اور شیفون کے لباس میں ملبوس تھی جس پر ہلکا سا سلور کام تھا۔ اس کے چہرے پر میک اپ کا نام پر صرف کاجل کی ایک ہلکی سی لکیر اور ہونٹوں پر گلابی پن تھا، لیکن اس کی قدرتی حیات جھکی ہوئی پلکوں اور چہرے پر پھیلی اس معصومیت نے اسے کسی آسمانی حور سے کم نہیں لگنے دیا تھا۔ جب وہ اپنی کزنز اور بی جان کے حصار میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو وہاں موجود ہر آنکھ اس کی سادگی اور پاکیزگی پر ٹھہر گئی، خاص طور پر شاہزر جو سفید رنگ کے شلوار قمیض اور اوپر سیاہ واسکٹ پہنے کسی شہزادے کی طرح صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کی نگاہیں تو جیسے منال کے وجود پر ہی جم کر رہ گئیں۔ وہ جو پچھلے 8 سالوں سے دنیا بھر کی ماڈرن اور سجی سنوری لڑکیوں کو دیکھ کر بے ہنس رہا تھا، آج اس سفید جوڑے میں ملبوس اپنی اس چھوئی موئی سی کزن کو دیکھ کر اپنا دل پوری طرح ہار چکا تھا۔ مولوی صاحب نے خطبہ نکاح شروع کیا تو پورے حال میں ایک پرسکون خاموشی چھا گئی۔ منال کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی ہی پسلیوں سے ٹکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جب اسے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو شاہزر ملک کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی 2 لڑیاں بہہ نکلیں جو کل رات کی ذلت اور آج کی اس بے پناہ عزت کا ملا جلا عکس تھیں۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں 3 بار قبول ہے کہا تو بی جان نے روتے ہوئے اس کا ماتھا چوم لیا۔ اس کے بعد باری آئی تو شاہزر کی۔ اس نے گہری پرسکون محبت بھری نگاہ اپنی شرمیلی دلہن پر ڈالی اور اپنی بھاری روبدار مگر انتہائی پرعزم آواز میں قبول ہے کہہ کر منال کو ہمیشہ کے لیے اپنے نام، اپنی عزت اور اپنی پناہ میں لے لیا۔ مبارکبادوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہر کوئی آگے بڑھ کر نئے جوڑے کو دعائیں دے رہا تھا۔ شاہزر پہلی بار منال کو حق زوجیت اور ایک شوہر کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ دنیا کی ساری بھیڑ کو ہٹا کر اپنی اس معصوم سی منقوہ کو اپنے سینے سے لگا لے اور اسے بتائے کہ وہ اس کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ وہ بےتابی سے کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھا کہ وہ منال سے اکیلے میں چند پل بات کر سکے، اسے کل رات والے ٹیشو پیپر کا جواب دے سکے اور اس کی سوجی ہوئی آنکھوں کو چوم کر اس کے سارے دکھ مٹا سکے۔ لیکن یہ روایتی دیسی گھرانہ تھا جہاں رسموں، مبارکبادوں اور رشتہ داروں کے ہجوم میں ایسا کوئی بھی موقع ملنا ناممکن تھا۔ منال جو شاہزر کی ان گہری اور متلاشی نگاہوں کی تپش اپنے وجود پر محسوس کر رہی تھی، وہ شرم سے دوہری ہو جا رہی تھی اور نظریں اٹھانے سے بھی کترانے لگی۔ شاہزر کی بےتابی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں جھنجھلا رہا تھا، آخر یہ سب لوگ انہیں اکیلا کیوں نہیں چھوڑ دیتے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور شاہزر کا یہ انتظار اور تڑپ اسے مجبور کر رہی تھی کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا شرارتی یا دیوانہ وار قدم اٹھائے جس سے وہ اپنی اس چلبلی اور شرمیلی دلہن تک پہنچ سکے۔ رمضان المبارک کا 28واں روزہ تھا اور دوپہر کے سنسان اور گرم پہر میں حویلی کے تمام افراد روزے کی حالت میں اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ ہر طرف ایک گہری اور پرسکون خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن اس خاموشی کے بیچ حویلی کے بڑے گیٹ کی طرف ایک انتہائی پر اسرار اور چوروں والی سرگرمی جاری تھی جسے بظاہر دیکھنے والا کوئی نہیں تھا سوائے ایک شخص کے۔ شاہزر جو دبئی کے روٹین کی وجہ سے دوپہر کو سونے کا بالکل عادی نہیں تھا، وہ یوں ہی بوریت مٹانے اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج کی طرف آیا کہ اچانک اس کی متلاشی نگاہیں مین گیٹ کے پاس ہونے والی اس عجیب و غریب حرکت پر ٹھہر گئیں۔
اس نے دیکھا کہ اس کی وہ چھوئی موئی معصوم اور شرمیلی سے منقوہا مناہل، جس کے چہرے پر ہر وقت حیا اور سادگی کا پہرا ہوتا تھا، وہ اس وقت انتہائی دبے قدموں بلی کی طرح گیٹ کی اوٹ میں کھڑی کسی سے کچھ لے رہی تھی۔ شاہزادے نے اپنی آنکھیں سکیٹ کر غور سے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک پیزا ڈلیوری بوائے تھا، جسے چھپ کر پیزا کا ایک بڑا سا ڈبہ پکڑا رہا تھا۔ شاہزادہ یہ منظر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو ہکا بکا رہ گیا، پھر اس کے لبوں پر ایک انتہائی دلکش، گہری اور شرارتی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو لڑکی کل رات تک اس کے سامنے نظر اٹھانے سے بھی کتراتی تھی، وہ اتنی بڑی چٹوری اور نٹکھٹ ہو سکتی ہے کہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں روزے کی حالت میں چھپ کر پیزے آرڈر کر رہی ہے۔ مناہل نے جلدی سے پیزا کا ڈبہ پکڑا، ڈلیوری بوائے کو پیسے دیے اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ڈبے کو اپنے دوپٹے میں چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے جیسے ہی اندر کی طرف مڑی تو اس کی وہ مسکراہٹ وہیں ہونٹوں پر جم کر رہ گئی اور اس کا دل دھک سے ہو کر سیدھا حلق میں آ گیا۔ سامنے ہی چند قدم کے فاصلے پر شاہزر اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے، چہرے پر ایک رعبدار مگر قاتلانہ مسکراہٹ سجائے کھڑا، اس سے ہی گھور رہا تھا۔ مناہل کے تو جیسے طوطے اڑ گئے۔ اس نے بوکھلاہٹ میں پیزے کا ڈبہ پیچھے چھپانے کی کوشش کی اور الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگی، لیکن شاہزاد جو پچھلے 2 دن سے اس سے تنہائی میں بات کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا، وہ بھلا اس سنہرے اور مزیدار موقع کو کیسے ہاتھ سے جانے دیتا۔ وہ اپنے لمبے اور مضبوط قدم اٹھاتا ہوا تیزی سے اس کے بالکل قریب آ گیا اور اس سے پہلے کہ مناہل وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی، شاہزاد نے اپنا مضبوط ہاتھ آگے بڑھا کر بڑی مہارت اور رعب سے اس کی نازک سی کلائی کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ نکاح کے بعد یہ ان دونوں کا پہلا اور اتنا قریب سے ہونے والا لمس تھا جس نے مناہل کے پورے وجود میں ایک سنسنی اور کرنٹ سا دوڑا دیا۔ وہ شرم، گھبراہٹ اور چوری پکڑے جانے کے خوف سے کانپنے لگی، جبکہ شاہزادہ نے اس کی کلائی کو اپنی طرف ہلکا سا کھینچتے ہوئے اس کی بڑی بڑی خوفزدہ آنکھوں میں جھانکا اور اپنی بھاری دل کو چھو لینے والی آواز میں ایک ایسا سوال کیا جس نے مناہل کے ہوش اڑا دیے۔ شرم نہیں آتی مناہل؟ اتنی بڑی ہو گئی ہو اور روزے کی حالت میں یہ پیزا آرڈر کر کے کھا رہی ہو؟ شاہزادہ کے اس اچانک اور رعبدار سوال پر مناہل کا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ شاہزادہ کی اس مضبوط اور اچانک گرفت پر مناہل کا دل جیسے سینے سے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کا چہرہ چوری پکڑے جانے کی شرمندگی اور اپنے خوبرو منقوہ کی اتنی قربت پر ٹماٹر کی طرح سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے بوکھلاہٹ میں اور اپنے پیچھے چھپائے پیزے کے ڈبے کو مزید کس کر پکڑا اور اپنی نازک کلائی کو شاہزادہ کی مضبوط گرفت سے چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے انتہائی دبی دبی اور کانپتی آواز میں منمنائی، کیا ہو گیا شاب بھائی؟ خدا کے لیے آہستہ بولیں، اگر بی جان یا گھر میں سے کسی نے اور نے سن لیا تو مجھ پر تو قیامت آ جائے گی اور میرا سارا تماشا بن جائے گا۔ شاہزادہ جو اس کی اس معصومیت اور گھبراہٹ سے بھرپور لطف اٹھا رہا تھا، اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اپنی گرفت کو ذرا اور سخت کیا اور اسے ہلکا سا اپنی طرف کھینچتے ہوئے اپنی گہری سی آنکھوں سے اس کی جھکی ہوئی پلکوں کا طواف کرتے ہوئے رعب سے پوچھا، قیامت تو اب آئے گی مناہل بی بی؟ اتنی بڑی ہو گئی ہو اور رمضان کے اس بابرکت مہینے میں روزے چھوڑ کر یہ پیزے اڑائے جا رہے ہیں، شرم نہیں آتی؟ مناہل جو اس کی قربت سے پہلے ہی پگھل رہی تھی، اسے نظر جھکائے ہی شرم سے دبی آواز میں اعتراف کیا، میرا روزہ نہیں ہے۔ شاہزادہ نے حیرت کا ڈرامہ کرتے ہوئے فوراً پوچھا، کیوں نہیں رکھا روزہ؟ کوئی خاص وجہ؟ مناہل کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا اور وہ ہکلاتے ہوئے بولی، آپ کو نہیں بتا سکتی، یہ ہم لڑکیوں کا سیکرٹ ہوتا ہے، بس آپ میرا ہاتھ چھوڑے اور مجھے جانے دیں۔ لیکن شاہزادہ کہاں ماننے والا تھا۔ 8 سال بعد اس نے اپنی اس چھوئی موئی سی کزن کو اتنے قریب سے محسوس کیا جس سے 2 دن پہلے اس کا نکاح ہوا تھا۔ اس نے مناہل کو ایک جھٹکے سے مزید اپنے قریب کیا۔ اب ان دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ شاہزادہ نے اپنی مردانہ اور دلکش آواز میں انتہائی حق جتانے والے انداز میں کہا، تمہارا مجھ سے کیسا سیکرٹ مناہل؟ میں منقوہ ہوں، تمہارا شوہر ہوں، اور ایک شوہر سے بیوی کا کوئی سیکرٹ نہیں ہوتا۔ چلو شاباش، جلدی سے بتاؤ ورنہ میں ابھی بی جان کو آواز لگاتا ہوں۔ شاہزادے کی اس کھلی بلیک میلنگ اور منقوہ کے الفاظ نے مناہل کے وجود میں ایک عجیب سی سنسنی اور حیا کا طوفان برپا کر دیا۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھ کر کہیں کوئی آ نہ رہا ہو، پھر جب اسے کوئی نظر نہ آیا تو اس نے مجبوری میں اپنے قدموں کے پنجوں پر کھڑے ہو کر شاہزادے کے کان کے بالکل قریب اپنا چہرہ کیا۔ شاہزادے کو لگا جیسے کسی خوشبودار جھونکے نے اسے چھو لیا ہو۔ مناہل نے جلدی سے اس کے کان میں کچھ سرگوشی کی اور اس سے پہلے کہ شاہزادہ اس سرگوشی کا مطلب سمجھ کر کوئی رد عمل دیتا، مناہل نے پھیتی سے اپنی کلائی اور اس کے ہاتھ سے چھڑائی اور پیزے کا ڈبہ سینے سے لگائے۔
किसी डरी हुई हिरनी की तरह वहां से अंदर की तरफ भाग गई। शाहजर वहीं का वहीं खड़ा रह गया। इसके कानों में मन्नाहल की वो सरगोशी और हवा में इसके वजूद की भीनी खुशबू रची हुई थी। इसने मन्नाहल के अंदर दहलान में भागते हुए देखा तो इसके होंठों पर एक इंतहाई दिलकश और गहरी और मसूरकन मुस्कुराहट फैल गई। वो दिल ही दिल में अपनी इस पागल सी चुलबुली और शर्मीली बीवी की इस हरकत पर बेसाख्ता हंस पड़ा था। मन्नाहल धड़कते दिल और चोरी पकड़े जाने की बौखलाहट के साथ पिज़्ज़े का डब्बा सीने से लगाए सीधी अपने कमरे में आकर रुकी और जल्दी से दरवाज़ा अंदर से लॉक करने की बजाय सिर्फ कुंडी लगाकर बेड पर बैठ गई। इसका सांस बुरी तरह फूल रहा था, लेकिन गर्म और खुशबूदार पिज़्ज़े की महक ने इसके सारे खौफ को भुला दिया। इसने इत्मीनान का एक गहरा सांस लिया, डिब्बा खोला और पिज़्ज़े का एक बड़ा सा स्लाइस उठाकर जैसे मुंह में रखा और पनीर के जायके में गुम हुई। अचानक कमरे का दरवाज़ा खटाक से खुला और इससे पहले कि मन्नाहल कुछ समझ पाती, मोबाइल कैमरे के क्लिक की एक तेज़ आवाज़ ने इसके होश उड़ा दिए। इसे हड़बड़ाकर दरवाजे की तरफ देखा तो सामने शाहजर फ़ोन हाथ में पकड़े स्क्रीन की तरफ देखकर एक इंतहाई शरारती और फातिहाना मुस्कुराहट के साथ खड़ा था। मन्नाहल, जिसके मुंह में अभी पिज़्ज़े का नवाला था और गाल फूले हुए थे, इसने जल्दी से नवाला निगला और चीखी, हाय अल्लाह! शाहजर, आप मेरी पिक्चर खींच ली, प्लीज़ इसे अभी डिलीट करें। लेकिन शाहजर ने फ़ोन हवा में लहराते हुए नफ़ी में सर हिलाया और एक कदम अंदर रखकर दरवाज़ा पाँव की ठोकर से बंद कर दिया। मन्नाहल बौखलाहट से बेड से उठी और मेरी तस्वीर डिलीट करें वरना मैं रो पड़ूंगी, कहते हुए इसके हाथ से मोबाइल छीनने के लिए आगे बढ़ी। शाहजर, जो पहले इस तन्हाई और मौके की तलाश में था, इसने जानबूझकर अपना हाथ और ऊंचा कर दिया। मन्नाहल ने पंजों के बल खड़े होकर फ़ोन तक पहुंचने की पूरी कोशिश की, मगर इस छीना चपटी में इसका पाँव फिसला और सीधा शाहजर के चौड़े सीने और मजबूत सीने से जा टकराई। शाहजर ने एक लम्हे की भी ताखीर किए बगैर अपना दूसरा बाजू इसकी पतली सी कमर के गिर लपेटा और इसे खींचकर मुकम्मल तौर पर अपने वजूद के साथ जकड़ लिया। मन्नाहल का तो जैसे सांस ही रुक गया। इसके दोनों हाथ शाहजर के सीने पर थे और वो इस अचानक और दीवानावार कुर्बत पर कांपने लगी। शाहजर ने अपना चेहरा झुकाकर इसके चेहरे के बिल्कुल करीब किया। इसकी गहरी सी आंखों में एक अजीब सा नशा था और दीवानगी। इससे मन्नाहल के रेशमी बालों की एक लट को अपनी उंगली में उलझाते हुए इंतहाई मदहोश कुन और भारी आवाज में सरगोशी की, जब मैं तुम्हें छोड़कर गया था तब तुम बहुत ही छोटी और रोंदू सी थी मन्नाहल, लेकिन यार तुम अब तो हुस्न की मुकम्मल मलका बन गई हो। शाहजर की इस खुली और बेबाक तारीफ पर मन्नाहल का चेहरा शर्म से गुलनार हो गया। इसने नजर झुकाते हुए इस धक्का देने की कमजोर सी कोशिश की और कपकपाती आवाज में बोली, प्लीज मुझे जाने दें और मेरी वो पिज्जे वाली पिक्चर डिलीट कर दें वरना भी जान। लेकिन शाहजर ने इसके सुर्ख होते गाल को अपनी उंगलियों की पोरों से छूते हुए एक कहका लगाया और अपनी मखसूस रोबदार अंदाज में बोला, कभी नहीं मेरी जान, ये तस्वीर तो मेरे पास जिंदगी भर की निशानी के तौर पर महफूज रहेगी, ताकि मुस्तकबिल में मैं ये तस्वीर अपने बच्चों को दिखाऊं और इन्हें बताऊं कि इनकी मासूम सी नजर आने वाली माँ रमजान में कैसे रोजे छोड़कर और सबसे छुपकर पिज्जे खाया करती थी। शाहजर की इस बेबाक और मुस्तकिल बात पर मन्नाहल हया से दोहरी हो गई। इसका दिल चाह जमीन फटे और वो इसमें समा जाए। शाहजर की इस कदर बेबाक और मुस्तकबिल के बच्चों वाले डायलॉग पर मन्नाहल शर्म से पानी पानी हो गई। इसने रूहान सी शक्ल बनाते हुए एक बार फिर शाहजर की मिन्नत की कि खुदा के लिए वो तस्वीर डिलीट कर दे वरना वो सच में नाराज हो जाएगी। लेकिन शाहजर, जो इसकी मासूम सी खफगी को एंजॉय कर रहा था, इसने मुस्कुराकर साफ इनकार कर दिया और मोबाइल जेब में डाल लिया। मन्नाहल गुस्से से पांव पटकती और जालिम कजन का ताना देती इसके करीब से निकलकर भाग गई और वाकई से रूठ कर बैठ गई। इसकी ये प्यारी सी नाराजगी चल रही थी कि 2 दिन बाद ही रमजान का वो आखिरी और बाबरकत शाम आ पहुंची, जब आसमान पर ईद का चांद नजर आ गया। हवेली में चांद रात की गहमा गहमी चूड़ियों की खनक और मेहंदी की खुशबू ने एक अजीब सा सहर तारी कर दिया। लड़कियां अपने अपने जोड़े इस्त्री करने और मेहंदी लगवाने में मगन थी, लेकिन इधर शाहजर का हाल कुछ और ही था। इसकी बेताबी अब अपने अरूज पर थी। वो मजीद इंतजार करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। इसने सीधा बीजान और अपने वालिद के पास जाकर एक ऐसा बम फोड़ा जिसने सबको हैरान कर दिया। इसने इंतहाई संजीदगी और जिद भरे लहजे में कहा, इसे ईद के दिन ही मन्नाहल को रुखसती चाहिए। इसके बाबा परेशान हो गए और बोले, बेटा ईद के दिन इतनी जल्दी ये सब कैसे होगा? लोगों को बुलाना, इंतजामात करने, ये कोई गुड़ियों का खेल नहीं। लेकिन शाहजर जो फैसला कर चुका था, इसने फौरन हल निकालते हुए कहा, रुखसती यहीं घर पर सादगी से कर दें, बाहर वालों को बुलाने की जरूरत नहीं। ईद के तीसरे दिन हम शानदार वलीमा कर देंगे। शाहजर की इस दलील और जिद के आगे बीजान मुस्कुराते हुए हार मान गई और बाहमी रजामंदी से सब तय पा गया। घर में ईद के साथ साथ अचानक रुखसती की तैयारियों का तूफान भी बरपा हो गया। ये खबर जब उड़ती हुई मन्नाहल के कानों तक पहुंची तो इसको तो जैसे होश उड़ गए। वो जो पहले इस तस्वीर वाले वाक़े पर नाराज थी,
یہ سن کر مزید تلملا اٹھی۔ وہ غصے اور بوکھلاہٹ کے ملے جلے جذبات کے ساتھ طوفان کی طرح شاہزر کے کمرے میں داخل ہوئی، جو اس وقت آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال سنوار رہا تھا۔ منال نے اندر آتے ہی دروازہ بند کیا اور پھولی ہوئی سانس کے ساتھ شکوہ کیا، یہ کیا طریقہ ہے شاہزر؟ اتنی بڑی بات طے کر لی اور آپ کو مجھ سے پوچھنا تک گوارا نہیں؟ آپ ابھی نیچے جا کر رخصتی رکوا دیں، کیونکہ میری کنڈیشن ابھی بالکل ٹھیک نہیں۔ شاہزر نے اس کی بھولی بھالی سی پریشانی اور گول مول بات پر آئینے میں ہی مسکراتی ہوئی نظر اس پر ڈالی اور پھر اچانک پلٹ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے کھینچ کر اپنے چوڑے سینے سے لگا لیا۔ منال کا تو جیسے سانس ہی رک گیا۔ شاہزر نے اس کی الجھی ہوئی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے انتہائی مدہوش کن شرارتی فکر مند لہجے میں سرگوشی کی، کیا ہوا میری جان کی طبیعت کو؟ مجھے بتاؤ، میں بھی دنیا کے بہترین ڈاکٹرز بلوا لیتا ہوں۔ شاہزر کی اس کھلی شرارت اور قربت پر منال کا چہرہ شرم کے مارے لال ہوا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے اپنی وہ خاص لڑکیوں والی مجبوری کیسے سمجھائے۔ عید الفطر کی وہ خوبصورت اور روشن صبح والی حویلی میں بے پناہ خوشیاں اور رونقیں لے کر طلوع ہوئیں۔ ہر طرف سوئیاں اور شیر خورمے کی میٹھی مہک پھیلی ہوئی تھی اور مرد حضرات عید کی نماز ادا کر کے واپس آ چکے تھے، جس کے بعد حویلی کے بڑے لاؤنج میں عید ملنے اور عیدی بانٹنے کا طویل اور روایتی سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ چھوٹے بڑوں سے عیدی وصول کر رہے تھے اور بی جان سب کو دعائیں دے رہی تھیں۔ منال، جو آج ہلکے گلابی رنگ کے انتہائی خوبصورت اور نفیس لباس میں ملبوس کسی کھلے ہوئے گلاب کی طرح لگ رہی تھی، وہ کل رات والی شاہزر کی قربت اور آج شام ہونے والی اپنی اچانک رخصتی کے خیال سے ہی اتنی شرمائی اور گھبرائی ہوئی تھی کہ وہ شاہزر کا سامنا کرنے سے بچنے کے لیے کچن اور دلانوں میں چپتی پھر رہی تھی۔ شاہزر، جو سفید کاٹن کے کلف لگے شلوار قمیض میں اپنی مردانہ وجاہت کے عروج پر تھا، اس کی متلاشی نگاہیں لاؤنج میں سب سے ملتے ہوئے بھی صرف اپنی اس گلابی پری کو ڈھونڈ رہی تھیں، جس کی نظروں سے بچنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ منال کا یوں کچن کے دروازے کے پیچھے چھپتے دیکھ کر شاہزر کی بڑی بھابھی نے اسے پکڑ لیا اور شرارت سے مسکراتے ہوئے اس کے گال کھینچ کر بولی، ارے دلہن رانی، یہاں کیا چپتی پھر رہی ہو؟ جاؤ جا کر اپنے شوہر سے عید ملو اور اپنی عیدی وصول کرو۔ دیکھو، ہم سب نے تو اپنے اپنے شوہروں سے بھاری عیدیاں لے لیں، اب تمہاری باری ہے۔ جاؤ، شاہزر اپنے کمرے میں گیا ہے۔ منال کا چہرہ بھابھی کی اس کھلی چھیڑ چھاڑ پر ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ اس نے لاکھ بہانے بنانے کی کوشش کی، مگر بھابھی نے اسے زبردستی دھکا دے کر شاہزر کے کمرے کی طرف روانہ کیا۔ منال دھڑکتے دل، کانپتے قدموں اور حیا سے جھکی ہوئی پلکوں کے ساتھ شاہزر کے کمرے کے دروازے پر پہنچی اور ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوئی۔ شاہزر آئینے کے سامنے کھڑا اپنی گھڑی پہن رہا تھا۔ آئینے میں اپنی اس چھوئی موئی سی اور بے پناہ حسین بیوی کا عکس دیکھ کر وہ وہیں رک گیا اور پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی گہری سی آنکھوں میں منال کے لیے جو ستائش اور دیوانگی تھی، وہ منال کو پگھلانے کے لیے کافی تھی۔ منال نے نظریں جھکائے اپنے دوپٹے کے پلو کو انگلیوں میں الجھاتے ہوئے دبی دبی آواز میں کہا، وہ بھابھی کہہ رہی تھی کہ عید مبارک اور میری عیدی۔ شاہزر کے لبوں پر ایک انتہائی دل فریب اور شرارتی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنے قدم منال کی طرف بڑھائے اور اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے وجود سے اڑنے والی مہنگے پرفیوم کی خوشبو نے منال کے حواسوں پر ایک عجیب سا سحر طاری کر دیا۔ شاہزر نے اپنی جیب سے ایک انتہائی خوبصورت اور قیمتی ڈبہ نکالا، جس میں ہیرو کا ایک چمکتا ہوا لاکٹ تھا، اور اسے منال کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے اپنی مدہوش کن آواز میں بولا، خیر مبارک میری جان، یہ لو تمہاری عیدی۔ لیکن ایک بات بتاؤ، بیوی کو تو عیدی مل گئی، اب شوہر کی عیدی کا کیا؟ منال نے حیرت اور بوکھلاہٹ سے سر اٹھا کر شاہزر کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیسی عیدی؟ شاہزر نے ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بنا اپنے بازو اس کی پتلی کمر کے گرد لپیٹا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے چوڑے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ اس سے پہلے کہ منال کچھ سمجھ پاتی یا احتجاج کرتی، شاہزر نے اپنا چہرہ جھکایا اور استحکامتے ہوئے گلابی ہونٹوں پر ہونٹ رکھ کر اپنی زندگی کی سب سے میٹھی خوبصورت دیوانہ وار عیدی وصول کر لی۔ منال کا تو جیسے سانس ہی رک گیا۔ اس کے ہاتھ سے وہ لاکٹ کا ڈبہ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ جب شاہزر نے اسے خود سے جدا کیا تو اس کا چہرہ شرم، حیا اور اس سے پہلے لمس کی شدت سے دہک رہا تھا۔ وہ بنا کوئی لفظ کہے وہاں سے کسی ڈری ہوئی ہرنی کی طرح باہر بھاگی، جبکہ شاہزر کمرے میں کھڑا اپنی اس دلکش عیدی کے سحر میں مسکراتا رہا۔ ادھر شام ہوتے حویلی کا ماحول یکسر بدل گیا اور رخصتی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ قریبی رشتہ دار جمع ہو چکے تھے۔ جہاں کچھ لوگ اس جوڑے کو دل سے دعائیں دے رہے تھے، وہیں ندا پھپھو اور ان کی بیٹیاں دور کھڑی حسد اور جلن کی آگ میں جل رہی تھیں، لیکن انہیں نظر انداز کرتے ہوئے اب سب کو اس گھڑی کا انتظار تھا جب منال سفید روسی جوڑے میں شاہزر کی دلہن بن کر ہمیشہ کے لیے اس کے کمرے اور اس کی زندگی میں رخصت ہو کر آنے والی تھی۔ عید کی شام حویلی میں ایک عجیب سا سحر اور خوشیوں کا طوفان برپا تھا۔ سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی منال کی رخصتی کی تیاریاں اپنے عروج پر پہنچ چکی تھیں۔ حویلی کا دالان گیندے اور سرخ گلابوں کی پتیوں سے مہک رہا تھا،
صرف انتہائی قریبی خاص رشتہ داروں کی موجودگی میں یہ سادہ مگر انتہائی پروقار تقریب ہونے جا رہی تھی۔ ہر طرف مبارکباد اور دعاؤں کا شور تھا، لیکن کچھ فاصلے پر کھڑی ندا پھپھو، ان کی بیٹیاں اپنے چہروں پر حسرت، جلن اور کھوکھلی مسکراہٹوں کا نقاب اوڑھے اس منظر کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے ان کی زندگی بھر کی کمائی لٹ گئی ہو۔ ادھر منال جو صبح کی اس دیوانہ وار اور مدہوش کن عیدی کے بعد سے شاہزر کا سامنا کرتے سے کتراتی پھر رہی تھی، اب ایک بھاری انتہائی خوبصورت سفید رنگ کے عروسی میکسی میں ملبوس دلہن بنی کسی پریوں کی کہانی کی شہزادی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر میک اپ کی تہ کے بجائے قدرتی اور شرمیلی سی چمک تھی۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں کا کاجل گہری لکیر میں حیا اور گھبراہٹ سے مزید بڑی اور دلکش لگ رہی تھی۔ جب وہ اپنی کزن اور سہیلیوں کے جھرمٹ میں نظریں جھکائے قدم اٹھاتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی، وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں چھوئی موئی سی اور بلا کی حسین لڑکی پر ٹھہر گئیں۔ شاہزر جو پہلے ہی کلف لگے سیاہ رنگ کے شلوار قمیض اور قیمتی شال کندھے پر ڈالے اپنی مردانہ وجاہت اور روب سے سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا، اس کی نگاہیں تو جیسے منال کے وجود پر ہی جم کر رہ گئیں۔ وہ جو پچھلے 8 سالوں سے دبئی کی حسین ترین لڑکیوں کو دیکھ کر بھی بے حس رہا، آج اپنی اس پاکیزہ اور سفید لباس میں ملبوس منکوہا کو دیکھ کر اپنا دل پوری طرح ہار چکا تھا۔ اس کی پلکیں جھپکنا بھی بھول گئیں اور وہ بے ساختہ ایک قدم آگے بڑھا کر منال کی اس قیامت کی اس خوبصورتی نے شاہزر کے حواسوں پر ایک ایسا نشہ طاری کر دیا، اسے آس پاس موجود لوگوں کا بھی ہوش نہیں رہا۔ اسی اثنا میں شاہزر کا بڑا بھائی جو اس کے قریب کھڑا تھا، اس نے شرارت سے اس کے کندھے پر ہلکی سی مکہ مارا، اس کے کان میں دھیمی مگر شرارتی آواز میں سرگوشی کی، اوے مجنوں، ذرا صبر رکھ، اپنی ان بے قابو نگاہوں پر تھوڑا کنٹرول کر لے ورنہ بی جان یہیں تیری کلاس لے لیں گی۔ گھبرا مت، یہ پری تیری ہی ہے دلہن ہے اور آج رات تیرے ہی کمرے میں جا رہی ہے۔ بھائی کی اس کھلی چھیڑ چھاڑ پر شاہزر مسکرا تو دیا، لیکن وہ کہاں باز آنے والا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو گور کر کہا، تم اپنا کام کرو، میری دلہن ہے تو میں کیوں کنٹرول کروں۔ رخصتی کی رسمیں مکمل ہوئیں، بی جان نے روتے ہوئے منال کا ہاتھ شاہزر کے ہاتھ میں دیا اور اسے ڈھیر دعاؤں کے سائے میں اس کے سہاگ کی طرف رخصت کیا۔ منال جو اپنوں سے بچھڑنے اور ایک نئی زندگی کے آغاز کی گھبراہٹ سے کانپ رہی تھی، وہ روتی ہوئی شاہزر کے ساتھ اس کی پرشکوہ پھولوں سے سجے اور خوشبوؤں سے مہکتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھی۔ شاہزر نے اسے انتہائی نرمی سے بیٹھ کر بیچوں بیچ بٹھایا اور خود دروازہ لو کر کے اس کی طرف پلٹا۔ کمرے میں موت کا سا سناٹا تھا جس میں صرف منال کی تیز دھڑکنیں گونج رہی تھیں۔ منال نے اپنا چہرہ گھونگھٹ میں چھپایا اور اس کے نازک ہاتھ خوف اور شرم سے سرد پڑ چکے تھے۔ شاہزر دبے قدموں چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ کر بیٹھ کر کنارے پر بیٹھا اور انتہائی پیار اور عقیدت سے اس کا گھونگھٹ پیچھے ہٹایا۔ منال کے آنسوؤں سے بھیگے اور شرم سے سرخ چہرے کو دیکھ کر شاہزر کے اندر ضبط اور دیوانگی کی ایک جنگ چھڑ گئی، لیکن وہ جانتا تھا کہ منال کی وہ لڑکیوں والی کنڈیشن ابھی ٹھیک نہیں اور وہ اس کے خاص دن کا بہت احترام کرتا تھا۔ اس نے اپنے بے قابو ہوتے جذبوں پر پتھر رکھ کر ضبط کا کڑوا گھونٹ پڑا، اسے اپنی جیب سے انتہائی قیمتی ہیرے کی انگوٹھی نکالی اور اسے منال کے کانپتے ہوئے ہاتھ کی انگلی میں پہناتے ہوئے منہ دکھائی کی رسم ادا کی۔ شاہزر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تڑپ اور محبت اور شرارت تھی۔ اس نے منال کے آنسوؤں کو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا اور اس کی تھوڑی کو پکڑ کر اس کی جھکی ہوئی پلکوں پر اپنا گرم بوسہ ثبت کرتے ہوئے ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ بولا، رو مت میری جان، آج سے تمہارا ہر دکھ میرا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، آج رات میں اپنی اس ملکہ پر کوئی زبردستی نہیں کروں گا، مگر اپنے حق کی یہ چھوٹی موٹی چھیڑ چھاڑ مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اور اس کے ساتھ ہی شاہزر نے منال کو ایک ہلکی سی جھٹکے کے ساتھ اپنے پہلو میں گرا لیا۔ ہال میں ولیمے کا گرینڈ فنکشن منعقد ہوا۔ شاہزر سیاہ رنگ کے 3 پیس سوٹ میں کسی ہالی ووڈ ہیرو کی طرح قیامت ڈھا رہا تھا، جبکہ منال گہرے میرون اور سنہری رنگ کے بھاری لہنگے میں ملبوس بھاری زیورات پہنے کسی مغل شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ پورا ہال مہمانوں سے کچا کچ بھرا ہوا تھا اور ہر آنکھ اس خوبصورت جوڑے کو رشک سے دیکھ رہی تھی، سوائے ندا پھپھو اور ان کی بیٹیوں کے جو دور ایک کونے میں بیٹھی جل کر کوئلہ ہو رہی تھیں۔ منال کے حسن اور شاہزر کی پر نچھاور ہوتی محبت کو دیکھ کر ان کے سینوں پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ فنکشن میں خاندان کی بھرپور نوک جھونک کہہ کے رسمیں جاری تھیں، لیکن شاہزر کی بے تاب نگاہیں بار بار اپنی دلہن کا ہی طواف کر رہی تھیں۔ رات گئے جب فنکشن ختم ہوا اور یہ دونوں تھکے ہارے اپنے سجے ہوئے کمرے میں واپس لوٹے تو منال کا دل ایک بار پھر زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ وہ جانتی تھی آج کی رات ضبط کی رات نہیں بلکہ وصل کی رات ہونے والی تھی۔ شاہزر نے کمرے کا دروازہ لو کیا اور سیدھا منال کی طرف بڑھا۔ منال نے گھبرا کر الٹے قدموں پیچھے ہٹتے ہوئے ایک بار پھر وہی پرانا جھوٹ بولنے کی کوشش کی، شاہزر پلیز ابھی نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ لیکن شاہزر نے ایک زوردار قہقہ لگایا اور آگے بڑھ کر اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، اب مجھ سے جھوٹ مت بولو میری جان، میں بہت اچھے سے جانتا ہوں تم بالکل ٹھیک ہو اور آج تم مجھ سے نہیں بچ سکتی۔ اب دیکھنا تھا
منال اپنی چوری پکڑے جانے پر کیا رد عمل دیتی ہے اور ان کی آخری اور سب سے خوبصورت رات انہیں محبت کی کس منزل تک لے جاتی ہے۔ ولیمے کی سکھا دینے والی لیکن بے حد خوبصورت رات کے بعد جب شاہزادے نے منال کو وہ پرانی اور جھوٹی مجبوری پکڑ لی، اسے اپنی مضبوط باہوں میں ہوا میں اٹھا لیا، تو منال کا چہرہ مارے شرم کے لال ہو گیا۔ اس نے حیا سے اپنی آنکھیں میچ لیں اور اپنا سرخ پڑتا چہرہ شاہزادے کے چوڑے کلف لگے سینے میں چھپا لیا، کیونکہ اب اس کے پاس بچنے کا کوئی بہانہ نہیں تھا۔ شاہزادے کے سینے میں گونجتی دلکش ہنسی منال کی دھڑکنوں کو مزید بے قابو کر رہی تھی۔ شاہزادی سے باہوں میں اٹھائے، ان کے پھولوں سے سجے اور دھیمی روشنی میں نہائے ہوئے پرتعیش کمرے کے بیچوں بیچ رکھے بیڈ تک لائے اور انتہائی نرمی اور دیوانگی سے اسے مخملی بستر پر لٹا دیا۔ منال جو بھاری محرول لہنگے اور زیورات کے بوجھ تلے سمٹی تھی، اسے کانپتے ہاتھوں سے اپنے دوپٹے کو مزید کھینچنے کی کوشش کی، لیکن شاہزادے نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں قید کر لیا اور اس پر جھکتے ہوئے اپنی مدہوش گہری اور شرارتی آواز میں سرگوشی کی۔ بہت جھوٹ بولنے لگی ہے میری بھولی بیگم، اب اس جھوٹ کی مجھے اتنے دن تڑپانے کی جو سزا تمہیں آج رات ملنے والی ہے، اس کے بعد تم مجھ سے کبھی کوئی بات نہیں چھپا سکو گی۔ شاہزادے کی اس کھلی اور بے باک وارننگ پر منال کا سانس جیسے حلق میں اٹک گیا۔ شاہزادے نے انتہائی پیار اور حقدارانہ انداز میں اس کے بھاری زیورات کو ایک ایک کر کے اتارنا شروع کیا۔ ہر زیور اتارنے کے ساتھ اس کے سرخ اور دہکتے ہوئے گالوں، جھکی ہوئی پلکوں اور کانپتے ہونٹوں پر اپنے گرم اور دیوانہ وار بوسوں کی مہر ثبت کرتا چلا گیا۔ منال جو شروع میں ڈری اور سہمی ہوئی تھی، شاہزادے کی اس بے پناہ نرمی اور محبت اور عزت دینے والے انداز نے اس کے سارے خوف دور کر دیے اور وہ بھی خود کو مکمل طور پر اپنے اس خوبرو اور جان چھڑکنے والے شوہر کے حوالے کر گئی۔ وہ رات ان دونوں کے لیے محبت، وصل اور خمار کی ایک ایسی انوکھی رات ثابت ہوئی جس نے ان کے دو وجودوں کو ہمیشہ کے لیے ایک روح میں ڈھال دیا۔ وہ رات ان دونوں کے لیے محبت، وصل اور خمار کی ایک ایسی انوکھی رات ثابت ہوئی جس نے ان کے دو وجودوں کو ہمیشہ کے لیے ایک روح میں ڈال دیا۔ اگلی صبح جب کھڑکی سے چنتی ہوئی روشنی کی پہلی سورج کی کرن منال کے چہرے کو چھوا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے خود کو شاہزادے کی مضبوط اور محفوظ حصار میں پایا۔ شاہزادہ جو پہلے سے ہی جاگ رہا تھا، اسے اپنی سوتی ہوئی ملکہ کے حسن کو جی بھر کر نہا رہا تھا۔ اس نے منال کو جاگتے دیکھ کر اس کی پیشانی پر محبت بھرا بوسہ دیا اور مسکرا کر بولا، گڈ مارننگ میری جان، کیسی ہو؟ منال مارے شرم کے دوبارہ اس کے سینے میں چھپ گئی، لیکن پھر اچانک اسے خیال آیا اور اسے معصومیت اور ڈر سے سر اٹھا کر شاہزادے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، شاہزر آپ اب مجھے چھوڑ کر واپس دبئی تو نہیں چلے جائیں گے نا؟ میں آپ کے بغیر اب نہیں جی سکتی۔ شاہزادے نے اس کی اس بھولی اور فکر مند سی بات پر ایک دلکش چہکا لگایا اور اسے مزید اپنے قریب کرتے ہوئے اس کی ناک کھینچ کر بولا، پاگل ہو گئی ہو کیا منال؟ میں اپنی اتنی پیاری اور چٹوری بیگم کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والا، بلکہ تم جلدی سے اپنی پیکنگ شروع کر دو، کیونکہ پرسوں ہم ہانی مون کے لیے دبئی جا رہے ہیں۔ میں کچھ عرصہ وہاں اپنے بزنس کو سمیٹ کر سب کچھ پاکستان میں شفٹ کر لوں گا اور تب تک تم میرے ساتھ میرے دل اور میرے گھر کی ملکہ بن کر دبئی میں راج کرو گی۔ شاہزادے کی یہ شاندار سرپرائز سن کر منال کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس کی آنکھوں میں شکرانے اور بے پناہ محبت کے آنسو تیرنے لگے اور اس نے بے ساختہ اپنے دونوں بازو شاہزادے کے گلے میں ڈال دیے۔ حویلی میں نیتا پھپھر ان کی بیٹوں کی تمام سازشیں اور جلن خاک میں مل چکی تھی اور بی جان کا فیصلہ ان دونوں کی زندگی میں جنت کے رنگ بھر چکا تھا۔ اور یوں اس معصوم سی یتیم لڑکی اور اس کے روبدار کزن کا یہ عشق ہم سفر اپنی تمام تر خوبصورتیوں، شرارتوں اور سچی محبتوں کے ساتھ ایک انتہائی خوشگوار اور ہنسے ہنساتے انجام کو پہنچ گیا تھا۔